أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات بجيب محمد وعلى محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی وہ اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری روحوں کو پاکیزگی کی توفیق دے، ہمارے باطن کو نورانیت کی توفیق دے، ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں وہ درجہ جس سے ہم ہر روز گزشتہ کی نسبت بہتر بن سکیں، اس طرح سے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ تقوی الہی کی نصیحت خود اپنے آپ کو بھی اور سامعین اور نمازیوں کو بھی جمعے کے خطبے کا حصہ ہے، اس لیے مجھے بار بار یہ کہنا چاہیے اور آپ کو بھی سننا چاہیے کہ تقوی ہی تمام تر زندگی کی روح اور اساس ہے. اگر یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. تقوی یعنی پاکیزگی، یعنی اپنی خواہش پر خدا کی خواہش کو ترجیح دینا. میری جو بھی خواہش ہو، اس خواہش کی تکمیل میں اگر خدا کی خواہش آڑے آتی ہے تو اپنی خواہش کو ایک طرف رکھنا اور خدا کی خواہش کو قبول کرنا. خدا کے احکام کو یہ سمجھ کر کہ یہ احکام میری ہدایت کے لیے ہے، میری سعادت کے لیے ہے، مجھے اس مقام تک پہنچانے کے لیے ہیں جو مقام انسانیت اور مقام آدمیت ہے، جس مقام کے بارے میں خود خدا نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ یہ مقام تمام مخلوقات سے برتر مقام ہے، جس کو شرافت کا مقام کہا گیا، جس کو اشرف مقام کہا گیا. وہ جو انسان کی اشرفیت کا درجہ اور اس کا مقام ہے، اس مقام تک اگر انسان پہنچنا چاہے تو اس کا رستہ یہی تقوی، یہی پاکیزگی اور اللہ کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح دینا ہے. دنیا اسی جنگ کا نام، اور باقی تمام مخلوقات اور ہمارے درمیان فرق بھی یہیں پر آ کر ظاہر ہوتا ہے. باقی مخلوقات اپنی خواہش کے پابند ہیں اور ہم اللہ کی خواہش کے پابند ہیں. اگر اللہ کی خواہش ہماری زندگی میں غالب نظر آئے تو ہمیں خود اپنے اندر فیل ہوگا کہ ہمارے اندر نور ہے. لہذا جب نور ہو تو انسان اپنے آپ کو اندر سے بہت ہی روشن اور اللہ کے معاملے میں ہر کام میں وہ مزہ اور لذت فیل کرتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو حتیٰ قرآن پڑھتے ہوئے وہ لذت فیل نہیں کرتا، دعا کرتے ہوئے لذت فیل نہیں کرتا، نماز پڑھتے ہوئے لذت فیل نہیں کرتا، جبکہ یہ واجب عمل ہے. روزہ وہ رکھتا ہے لیکن اس روزے کی جو لذت ہے
وہ لذت اس کو فیل نہیں ہوتی. جبکہ یہ تمام عبادات اسی طرح جس طرح سے مادی زندگی میں بدن کی پرورش کے لیے لذیذ اور طاقتور، توانا اور وٹامن سے بھرپور کھانے ضروری ہیں، اسی طرح سے روح کی تکمیل اور تعالی اور بلندی کے لیے ان عبادات کی ضرورت ہے، لیکن وہ عبادات جن کے اندر طاقت ہو. اور عبادتیں وہی طاقتور ہوتی ہیں جو خدا کے لیے ہوتی ہیں. جو خدا کے لیے نہ ہو اس میں توانائی نہیں ہوتی، اس میں شکل ضرور ہوگی لیکن اندر اس کے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ہم بچوں کو جب بہلانے رکھتے ہیں پاکستان میں تو اس طرح سے ہے، یہاں پر میں نے نہیں دیکھا. ریڑی میں لوگ باہر ایک وہ خاص وہ پھرتے ہیں جس میں داغے کی طرح سے وہ ہوتی ہے، جس کو مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں. تو وہ دیکھنے میں اتنا بڑا لگتا ہے، منہ میں ڈالا جائے تو ایک لقمہ بھی نہیں ہوتا. اتنی بڑی چیز منہ میں ڈالا جائے ایک لقمہ بھی نہیں ہوتا. یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں اگر اللہ کے لیے کوئی قدم اٹھایا جائے اس میں وزن بھی ہے، طاقت بھی ہے، توانائی بھی ہے اور انسان کو اٹھانے کی اس میں صلاحیت بھی ہے. لیکن اگر خدا کے لیے نہ ہو تو چاہے جتنا بھی بڑا عمل ہو، انسان اسی جگہ جمع رہتا ہے جہاں پر وہ پہلے دن تھا، حرکت نہیں کر پاتا. تقویٰ حرکت کے لیے وہ ایندھن ہے جو انسان کے اس انجن کو آگے کی طرف دھکا دیتا ہے اور اس میں تیزی پیدا کرتا ہے، حرکت پیدا کرتا ہے، زندگی پیدا کرتا ہے. اس لیے تقویٰ کا مطلب خدا سے ڈرنا نہیں ہے، اپنے آپ سے ڈرنا ہے. چونکہ اللہ تو کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے. اگر کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اس عذاب سے ڈرنا ہے. اللہ خوفناک چیز نہیں ہے. اور عذاب سے کیوں ڈرنا ہے؟ وہ عذاب بھی اللہ کی طرف سے نہیں آئے. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب اللہ کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں. اللہ سراپا رحمت ہے، سراپا رحمت. اور اللہ اور بندے کے درمیان جو رشتہ ہے وہ بھی رحمت کا رشتہ ہے. اس کا عذاب اور اس کا غضب کیا ہے؟ ہمارے اعمال. ہمارے اعمال اس کے غضب کی شکل دھارتے ہیں، تو اس کا ذمہ دار بھی ہم خود ہیں، کوئی اور نہیں ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی محبت کرنے والی ہستی ہے، پیار کرنے والی ہستی ہے، اپنی رحمتیں نچھاور کرنے والی ہستی ہے. پہلے بھی شاید میں مثال دے چکا ہوں کہ ایک ماں جب اپنے بچے سے ناراض ہوتی ہے، بچہ نافرمانی کرتا ہے، ماں غصے میں ہوتی ہے، تو بچہ ماں سے ڈر کر اگر گھر سے نکل جائے تو شام کو سارے دروازے جب بند ہوتے ہیں تو وہ مجبور ہے اسی ماں کے پاس دوبارہ آنے پر، اس لیے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں ماں کا دروازہ بند نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ ماں سراپا مامتا ہے، سراپا رحمت ہے. اس ماں کو اس رحمت کا نمونہ اس اللہ نے بنایا ہے جو خود سراپا رحمت ہے. لہذا اگر ماں کو اس نے اس کمال کا حامل بنایا ہے کہ ماں کبھی بھی اپنے گناہگار اور نافرمان بچے پر اپنا دروازہ بند نہیں کرتی، تو اسی طرح سے خود خدا بھی اپنا دروازہ کبھی بھی بند نہیں کرتا. جب اس کا دروازہ بند نہیں ہوتا تو پھر یہ بندے کا قصور ہے کہ اس نے اس کھلے دروازے سے داخل ہونے کی کوشش نہیں کی اور اللہ کے قرب کے حصول کے لیے اس نے قدم نہیں اٹھایا. لہذا اللہ خوفزدہ ہونے والی چیز نہیں ہے، اللہ محبت کرنے والی چیز ہے. اگر انسان اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں پر اور اس پر رحمتوں کی جو بارش ہوئی ہے اس پر تھوڑی دیر غور کر لے تو انسان وہیں پر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. ہم اپنی روٹین کی زندگی میں اگر آپ کی کہیں پر ایک مشکل پھنسی ہوئی ہو، کوئی کام پھنسا ہوا ہو، آپ ادھر ماریں ادھر ماریں سر، ادھر سفارش کروائیں ادھر سفارش کروائیں، کام حل نہ ہو اور آپ مایوس ہو چکے ہو، اس مایوسی کی کیفیت میں اگر ایک بندہ آ کر آپ سے کہے میں تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں، آپ کا ہاتھ تھامے لے جا کے آپ کی وہ مشکل حل کر دے، تو آپ ساری عمر اس ایک کام کی وجہ سے اس بندے کی اس نیکی کو کبھی نہیں بھولتے. کیوں نہیں بھولتے؟
اس لیے کہ آپ کو مشکل ترین مرحلے میں اس نے مدد دی اور اس مشکل سے نکالا جس سے نکالتے ہوئے کوئی بھی بندہ حاضر نہیں تھا اور آپ کے ساتھ کھڑے ہونے پر تیار نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر پل ان تمام مشکلات سے ہمیں نکال رہا ہے جن کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہے، جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے۔ ہم ہر پل زندگی میں مشکل سے گزرتے ہیں، لیکن بعض مشکلات کی طرف ہمارا شعور ہمیں متوجہ کرتا ہے اور بعض مشکلات کی طرف نہیں کرتا، ہمارے اندر کی مشکل بھی اور باہر کی مشکل بھی۔ اس لیے ہماری اس 24 گھنٹے کی زندگی میں، دن اور رات کی زندگی میں جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے وہ ان مشکلات کو دور کر کے ہمیں دیا جا رہا ہے، ہر پل دیا جا رہا ہے۔ اور عجیب یہ ہے کہ بغیر استحقاق کے دیا جا رہا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اس کے مطالبہ گر تھے کہ ہم اللہ سے کہیں تیری ذمہ داری ہے کہ تو یہ دے، نہیں، اللہ کی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ دے رہا ہے اور ان مشکلات کو دور کر رہا ہے۔ اگر قرآن کی آیات پر آپ غور کریں تو وہ آیات خود ہر حرف اور ہر لفظ انسان کو اندر سے جھنجھوڑتا ہے کہ یہ آیات ایک ایسے خدا کی طرف سے ہیں جو انسان پر سب سے زیادہ کائنات میں مہربان ہے۔ ماں کیا چیز ہے، باپ کیا چیز ہے، کائنات کی تمام محبتیں ایک طرف، لیکن اللہ محبت کا پیکر ہے اور اپنے بندے کو نجات دلانا چاہتا ہے، اس کو فلاح کے اس عظیم منزل تک پہنچانا چاہتا ہے، اس کی خواہش یہ ہے۔ اور اس لیے اس نے کہا کہ جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو، ادھر ادھر نہ ہونا۔ ہم جو ادھر ادھر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ہوتے ہیں، وہ جو بڑے مفادات ہیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اگر ان بڑے مفادات کی طرف ہم متوجہ ہوں تو ہم کبھی بھی اس چھوٹے سے فائدے کے لیے نہ رکیں۔ ایک بچے اور بڑے میں یہی فرق ہے۔ ایک بڑا جب گاڑی سٹارٹ کر کے چل رہا ہوتا ہے، وہ 80 اور 90 کی رفتار سے جا رہا ہو، رستے میں کہیں پر اس کو چھوٹا سا کھلونا نظر آئے تو اس کھلونے کو دیکھ کر وہ رکتا کبھی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کی منزل بھی، اس کا سفر بھی، اس کا ہدف بھی بہت بڑے اہداف ہیں، بڑی منزل ہے، لہٰذا وہ اس چھوٹے سے کھلونے کی وجہ سے نہیں رکتا۔ لیکن اگر ایک بچہ ہو تو اس کو والدین 1000 دفعہ کھینچے اپنی طرف، بچہ دوبارہ اسی کھلونے کی طرف جائے گا۔ کیوں؟ اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی دید، اس کی نگاہ محدود ہے، چھوٹی ہے۔ اللہ اس عظیم نگاہ سے دیکھتا ہے بندے کو اور بندہ اس چھوٹی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب ان دو نگاہوں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے تو انسان چونکہ اس بڑی نگاہ کو سمجھ نہیں پاتا، لہٰذا اس چھوٹے سے فائدے کے لیے جس کو اس نے فائدہ سمجھا، اس نے، جبکہ اس میں بھی فائدہ نہیں تھا۔ اگر آپ کو ایک طرف 1 ملین مل رہا ہو اور دوسری طرف صرف $1 اور $1 کے پیچھے آپ جائیں اور 1 ملین کو چھوڑ دیں تو کوئی اگر یہ کہے $1 کا فائدہ ہوا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں، کیونکہ وہ ایک ہی ہے، اس کے مقابلے میں ملین تھا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی جن چیزوں کی آپ کو ہمیں حکم دیتا ہے کہ یہ کرو، اس میں ملین نہیں بلینز ہیں، اور ادھر جو ہم جس کی طرف جاتے ہیں اس میں 1 2 3 4 شاید ہوں، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن ہم چونکہ محدود دنیا، محدود سوچ، محدود فکر کے دائرے میں زندگی بسر کرتے ہیں، اس لیے اس 1 2 3 4 چھوٹے چھوٹے فائدوں کو سمجھتے ہیں کہ اس عظیم فائدے کو چونکہ نظر نہیں آتا، سمجھتے ہیں یہ فائدہ اصل فائدہ ہے، لہذا اسی کی طرف جاتے ہیں اور اس اصل فائدے کو اور اس فائدہ دینے والے خدا کو بھول جاتے ہیں۔ ہم صبح سے شام تک پڑھتے ہیں اور عقیدے کے حوالے سے سمجھتے ہیں، علم کے حوالے سے جانتے ہیں کہ اللہ اپنے وعدے کا سچا ہے۔ اللہ نے جب کہا میں دوں گا تو وہ دے گا، اللہ نے جب کہا میں قبول کروں گا تو وہ قبول کرے گا، اللہ نے جب کہا کہ میری رحمت ہر پل تم پر برسے گی تو وہ برسے گی۔ لیکن اپنے ایمان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے۔ علم ہے، علم ہونا اور ہے، ایمان ہونا اور ہے۔ آپ نے مولانا رومی کے حوالے سے سنا ہوگا، انہوں نے ایک قصہ بیان کیا ہے مثنوی میں کہ ایک پیر شخص آیا، نوجوان تھا، کہا کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔
کہا آ جاؤ. اس کو کچھ اوراد دیے, کچھ اذکار دیے, اس نے کرنا شروع کیا. آہستہ آہستہ پیر کے ساتھ یہ جو مرید تھا یہ ادھر ادھر سفر پہ جانے لگا. ایک دن کہا کہیں ہم نے دریا پار کسی آبادی میں جانا ہے. کہا چلو چلتے ہیں. کہا میرے ساتھ چلو. کہا ٹھیک ہے. تو رستے میں اس نے کہا اگر, چونکہ پوچھ رہا تھا اپنے استاد سے اور پیر سے کہ انسان کس مقام تک پہنچ سکتا ہے. استاد نے اس کو سمجھایا کہ اگر انسان پاکیزگی کا رستہ اختیار کرے تو اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ ایک سورہ حمد پڑھ کر پانی کے اوپر چل سکتا ہے, پانی اس کو ڈبوتی نہیں ہے. انسان ہواؤں میں اڑ سکتا ہے, وہ گرتا نہیں ہے ایک سورہ حمد کے نتیجے میں. بڑی اچھی بات ہے. چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچے. جب دریا پر پہنچے تو اب شاگرد نے, اسی مرید نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, سورہ حمد پڑھی. استاد سے کہا چلے. کہا نہیں, کشتی کا انتظار ہے. وہ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ سورہ حمد پڑھ کے انسان پانی کے اوپر چل سکتا ہے. تو کہا وہ کہا تو تھا لیکن کہیں ڈوبنے کا اندیشہ ہے. کہا نہیں, ڈوبیں گے کیوں, جب قرآن نے یہ کہہ دیا, احادیث نے یہ کہہ دیا کہ سورہ حمد پڑھ کر پانی کے اوپر چلا جا سکتا ہے. کہا چل کے دکھاؤ. اس نے پڑھا, پانی کے اوپر چلا, اس پار اتر گیا, لیکن استاد ڈوب گیا. وجہ علم دونوں کو ہے, ایمان ایک کو ہے دوسرے کو نہیں ہے. ہماری عملی زندگی میں ہماری مشکل یہ والی ہے کہ ہمیں علم ہے کہ خدا ہے, ہمیں علم ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے, ہمیں علم ہے کہ ہماری تنہائیوں میں ہم سے زیادہ خدا کی نگاہوں میں ہم ہیں. اس لیے ہماری نگاہیں چوری کرتی ہیں. کیوں چوری کرتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے, لیکن ایمان نہیں ہے کہ اس کے دیکھنے کا مطلب کیا ہے. اس لیے تقویٰ اس ایمان کا نام ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ مجھ سے زیادہ, مجھ سے واقف میرا خدا ہے, اور میں نے اس کی رضا کے بغیر اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا. میں کسی اور کے ساتھ جو بھی کہوں اور جو بھی کروں وہ پلٹ کر میری طرف آئے گا. یہ زندگی کا اصول ہے کہ تقویٰ کا رستہ اگر انسان اختیار نہ کرے تو انسانی زندگی میں جو کچھ بھی وہ کرتا ہے وہ پلٹ کر اسی کی طرف آتا ہے. آپ اگر کسی پہاڑ کے دامن میں جا کر ایک دفعہ ندا دیں, آواز دیں, آپ کہیں اللہ اکبر, جو آواز گونج کر آئے گی وہ آپ کے پاس کئی برابر ہو کر آئے گی, گونجتے ہوئے کئی دفعہ ریپیٹ ہوگی. کسی مسجد کے گنبد کے نیچے آپ آواز دیں, یہی ہوگا. مولانا رومی نے مثنوی میں اس عالم کو اس پہاڑ سے تشبیہ دیا ہے, اور ہمارے اعمال کو اس پہاڑ کے سامنے دی گئی اس ندا سے تشبیہ دیا ہے. اور یہ احادیث کی دی ہوئی وہ دیے ہوئے اشارات ہیں, احادیث سے اس نے لیے کہ انسان اس عالم میں جو کچھ بھی کرتا ہے وہی اس کی طرف پلٹتا ہے, خیر ہے یا شر. اور یہ جو خیر و شر کی اس لڑائی میں انسان آگے بڑھتا ہے, ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس ایمان کے نتیجے میں انسان اتنا ہی پرواز کرتا ہے. یہ روایت شاید سنا چکا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جوان آیا, کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تعلیم دیجیے قرآن کی. آپ نے ایک صحابی کے حوالے کر دیا, ایک روایت خود ان کی محفل کے حوالے سے, ایک روایت یہ ہے کہ اپنے ایک صحابی کے حوالے کر دیا. اس صحابی نے اس جوان کو قرآن کی کچھ آیتیں پڑھانی شروع کر دی, آخری سورت کی کچھ آیتیں جو آسان. جب اس آیت پر پہنچا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جو کچھ بھی انسان کرتا ہے خیر ہے یا شر, خیر ہے تو وہی خیر اس کے سامنے آئے گا, وہ جنت ہے, اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ کی رضا ہے, اللہ کی خوشنودی ہے, اللہ کے نزدیک قرب میں مقام ہے. اور اگر شر ہے اس کے اعمال میں تو وہی شر اس کے سامنے آئے گا, وہ اللہ کا عذاب ہے. یعنی اللہ نے عذاب پیدا نہیں کیا, میرا عمل ہے جو عذاب کی شکل میں اس دنیا میں میرے سامنے آ رہا ہے. لہذا اس عذاب سے ڈرو جو خود پیدا کر رہے ہو اور اللہ کے نظام کا یہ حصہ ہے. تو جب اس نے یہ آیتیں پڑھی تو فوراً کہا بس میرے لیے اتنا ہی کافی, اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے. اس لیے کہ مجھے پتا چل گیا کہ اس دنیا میں جینے کا اصول کیا ہے کہ جو کچھ کرو وہی تمہاری طرف پلٹتا ہے, تو پھر شر کی طرف جانا ہی نہیں. اسی کا نام تقویٰ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
تقوی الہی کی توفیق عطا فرمائے، پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قلوب کو طاہر و مطہر فرمائے، اہل البیت علیہ السلام کے سائے میں ہمیں جینا اور انہی کے سائے میں مرنا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ویمیت الاحیاء ویحیی الموتى وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو على كل شیء قدیر۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك، اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي الشباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ صلوات بجیبر محمد وعلی۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بجیبر محمد وعلی۔ چونکہ ٹائم ختم ہو گیا اس لیے میں 2-4 جملوں میں ہی اپنی یہ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ تو ان 1-2 منٹس میں میں چاہوں گا کہ ایک فقہی مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ نماز میں انسانی اعضاء کے، جسم کے 7 حصوں کا زمین پر ٹکنا فرض ہے، خصوصاً سجدے میں۔ جب انسان سجدہ کر رہا ہو تو سجدے کی کیفیت میں انسانی جسم کے 7 اعضاء کا زمین پر ہونا ضروری ہے۔ ان 7 اعضاء میں سے ایک کا مٹی پر ہونا ضروری ہے، باقی 6 کا نہیں، ایک کا مٹی کے اوپر ٹکنا ضروری ہے۔ اس لیے جب ہم شریعت اسلامی کے احکام دیکھتے ہیں تو چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ لیکن علل الشرائع میں
اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام سے جب شرعی احکام کی حکمتیں پوچھی گئیں اور اس میں ایک یہ پوچھا گیا کہ آپ کی شریعت میں یعنی آپ کے جد کی شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چور کی جو سزا لکھی ہے یا کہی ہے وہ ہاتھ کا کاٹنا ہے، تو ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ تو کیا فرمایا؟ اب یہ فرق ہے اہل سنت اور اہل تشیع میں، اس حکم میں فرق ہے۔ اہل سنت یہاں سے اس جگہ سے کاٹنا ضروری سمجھتے ہیں، یہاں سے کاٹ دیتے ہیں، اور اہل تشیع کہاں سے کاٹتے ہیں؟ یہ 4 انگلیاں کاٹتے ہیں، پورا ہاتھ یہاں سے نہیں کاٹتے۔ چور کی جو سزا ہے فقہی حوالے سے، میں حکومت اسلامی کی بات کر رہا ہوں، حکومت اسلامیہ میں اگر چور واقعی ثابت ہو جائے تو اس کی یہ سزا ہے۔ اب پوچھا گیا کہ ابن رسول اللہ وہ یہاں سے کاٹتے ہیں اور آپ حکم دیتے ہیں یہاں سے کاٹنے کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ہر مسلمان پر فرض کیا ہے، اور نماز میں 7 اعضاء کا زمین پر ٹکنا ضروری ہے۔ ان 7 اعضاء میں سے 2 اعضاء ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں، یہ ہتھیلیاں جب تک زمین پر ٹکے نہیں اس وقت تک سجدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے جو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے اس کی مصداق ان 4 انگلیوں کا کاٹنا ہے، نہ پورے ہاتھ کا، اس سجدے کو بچانے کے لیے۔ لہٰذا نماز میں 7 اعضاء کا زمین پر ہونا ضروری ہے، اور ان میں سے ایک پیشانی ہے۔ لیکن عام طور پر ایک غلط روایت کہیں، حکم کہیں، فقہی تصور کہیں، عام طور پر لوگوں کے درمیان بڑا رائج ہے، جہاں پر خاک نہ ہو، جہاں پر مٹی نہ ہو، جہاں پر سجدگاہ نہ ہو، جہاں پر زمین سے اگنے والی کوئی چیز نہ ملے، تو لوگ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ہاتھ رکھ کے ہاتھ کی پشت پر سجدہ کرتے ہیں۔ نماز باطل ہے، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ ماضی میں جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں دوبارہ پڑھیں، اس لیے وہ نمازیں باطل ہیں۔ کیوں نمازیں باطل ہیں؟ اس کے جسم کا وہ حصہ جس کو زمین پر ہونا چاہیے تھا اس نے ہاتھ کی پشت پر رکھا ہے، نہ زمین پر۔ یہ جو ہاتھ کی پشت ہے یہ سجدگاہ نہیں ہے، اس پر سجدہ جائز نہیں ہے۔ چونکہ سجدہ جائز نہیں ہے اس لیے اگر وہ اپنی پیشانی ہاتھ پر رکھتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 7 اعضاء میں سے ایک حصہ خاک پر نہیں ہے جس کو خاک پر ہونا چاہیے، یعنی زمین پر ٹکنا چاہیے۔ دوسرا، وہ حصہ جس کو خاک ہی پر ٹکنا چاہیے کہیں اور اس کا ٹکنا کافی نہیں ہے، یعنی اگر آپ کپڑے پر، پلاسٹک پر، قالین پر کرتے ہیں تو وہ خاک نہیں ہے، وہ زمین نہیں ہے، وہ کپڑا ہے، وہ قالین ہے، اس لیے اس پر سجدہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ان احکام کا خیال رکھیں، اور جہاں پر بھی آپ کو کوئی ایسا شخص نظر آئے جو یہ کام کر رہا ہوں، عام طور پر میں نے دیکھا ہے، اور شاید میں اگر یہ کہوں کہ سینکڑوں بار دیکھا ہے تو غلط نہیں ہوگا، مبالغہ نہیں ہوگا، تو اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی اس طرح سے سجدہ نہیں ہوتا، 7 اعضاء کا زمین پر ہونا فرض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات بجیبر محمد وآلہ۔